عمر رضی اللہ تعالی عنہ دودیال کی طرف سے آپ کا نام بھی قابل روشن تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں یزد گروہ شہنشاہ کی جو لڑکیاں گرفتار کر کے لائی گئی تھیں، ان میں سے ایک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد میں آئی تھی۔ سالم ان کے بطن سے تھے، یوں ان کی رگوں میں ایران کے شاہی خاندان کا خون بھی شامل تھا۔ ارباب سیر کا متفق کا یہ کہنا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام اولادوں میں سب سے زیادہ مشابہ حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اسی طرح سے گویا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقش ثانی تھا۔ آپ نے غیر خدا کے سامنے کبھی کوئی حاجت پیش کرنا پسند نہیں فرمایا۔ خلیفہ ہشام بن عبد المالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو بہت پسند کرتا اور آپ کا احترام کرتا تھا کہ آپ بہت معمولی موٹا لباس پہنتے تھے اور معمولی لباس میں بے تکلف ان کے دربار میں چلے جاتے تھے، ان کے دربار میں چلے جاتے تھے۔ خلیفہ اس حالت میں آپ کو تخت پر بٹھا لیتا تھا۔ آپ کی نہایت پند و معزت نہایت مؤثر اور ولا پذیر ہوتی۔ آپ کی زندگی نہایت سادہ اور تصنع و تکلف سے مبرہ تھی۔ آپ کے پورے لباس کی قیمت 1 درہم سے زیادہ نہ ہوتی تھی۔ آپ کے پورے لباس کی قیمت 1 درہم سے زیادہ نہ ہوتی تھی۔ غذا میں روٹی اور زیتون کا تیل ہوتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی بھی ایسی ہی تھی۔ گوشت بہت کم کھاتے تھے، بلکہ دوسروں کو بھی گوشت کھانے سے کم کھانے کا مشورہ دیتے۔ کہتے اس میں شراب جیسی تیزی ہے۔ آپ بہت بڑے محدث اور فقیہ تھے۔ احادیث میں ان کے شاگرد بہت نامور اور کثرت سے تھے۔ علم کے ساتھ عمل میں بھی انتہائی اونچا مقام رکھتے تھے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں ان سے بڑھ کر کوئی دوسرا پرہیزگار نہ تھا۔ خلیفہ ہشام بن عبد المالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ خانہ کعبہ میں ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا کچھ ضرورت ہو تو فرمائیے۔ آپ نے جواب دیا کہ خدا کے گھر میں کسی سے کیوں مانگوں؟ حضرت عمر بن عبداللہ نے فرمایا، اے خلیفہ،
اے خلیفہ ان بادشاہوں کو یاد کیجیے، ان کی آنکھیں آج بے نور ہیں جو دیکھنے کی لذت سے تھکتی نہ تھیں، جو دیکھنے کی لذت سے تھکتی نہ تھیں، اور ان کے وہ پیٹ پھٹ گئے جو قسم قسم کے کھانوں سے بھی سیر ہوتے ہیں۔ آج منو مٹی کے نیچے لاچار پڑے ہیں، آج منو مٹی کے نیچے لاچار پڑے ہیں۔ اگر ان کی یہ حالت ہمارے سامنے ہوتی، اگر ان کی یہ حالت ہمارے سامنے ہوتی تو بدبو کے مارے سانس لینا مشکل بلکہ ناممکن ہو جاتا، مشکل بلکہ ناممکن ہو جاتا، اور حواس باختہ ہو جاتے ہیں، اور حواس باختہ ہو جاتے ہیں۔ آپ کا مدینہ میں انتقال ہوا اور حشام بن عبد المالک نے حج سے واپسی کے بعد مدینہ آیا ہوا تھا، آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ بقی کا تمام میدان نمازیوں سے بھر گیا تھا۔ ناظرین، یہ نذرانہ قطع حضرت سالم بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گا، پسند بھی کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا ضرور خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔